خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ آل عمران کے بارے میں جو چند باتیں اس سے پہلے کئی بار میں نے عرض کی ہیں ان میں بعض امور کا اضافہ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک بہترین اور حسین ترین جوڑے کی صورت میں ہے. سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب بہت ہی ضمنی انداز میں کہیں نصارہ سے یا عیسائیوں سے ہوا ہے، اصل خطاب ہے یہود سے. جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب ہو رہا ہے نصارہ سے، اگرچہ اس کے بعد دونوں کو اہل کتاب کے زمرے میں لا کر ان سے بھی ایک خطاب ہوا ہے، دعوتی اور ملامتی دونوں انداز میں. لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی ہے وہ الوہیت مسیح کے عقیدے پر ہوئی ہے کہ جس کے قائل جو تھے وہ نصارہ تھے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے مابین امتیاز بھی ہیں، ان میں مشابہت بھی بے پناہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے. ایک اور اہم اختلاف یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں سورہ بقرہ میں احکام شریعت آئے ہیں وہاں اس سورہ مبارکہ میں احکام شریعت کا جو اصل ہدف ہے، جو غرض و غایت ہے، جو مقصود ہے، اس کو مرکزی مضمون کی حیثیت سے لیا گیا ہے. یعنی قیام نظام عدل و قسط. یہ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ غرض و غایت کیا ہے. جیسے سورہ حدید کی بہت مشہور آیت نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو علیہم الصلوۃ والسلام بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. اور وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو اب ایک تو پہلو ہے تفصیلی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، معاشرتی معاملات میں یہ ہے، مالی معاملات میں یہ ہے، سیاسی معاملات میں یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ان سب کا اصل ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، سب کا مطلوب کیا ہے. تو وہ ہے در حقیقت نظام قسط، عدل و قسط کا نظام، جس کو مجموعی طور پر ہم کہیں گے نظام عدل اجتماعی، اور اسی کا نام اسلام ہے. یہ دین حق جو ہے در حقیقت ایک نظام عدل اجتماعی ہے. وہ مضمون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ اس کے آگے کی جو دو صورتیں ہیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں کے اندر بھی بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات آئی ہے. پہلی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے، اور یہ کہ جو مانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کے لیے اس میں زور ہے، وزن ہے، بہت زور ہے، بہت وزن. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، خود اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اس نے کسی کو معبود بنایا ہوتا تو بتا دیتا تمہیں.
کوئی چھوٹے معبود اپنے ساتھ رکھے ہوتے تو وہ بتا دیتا. جیسے جو سلسلہ سور ہے حوامیم کا، اس میں آیا ایک جگہ کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر واقعتاً میں اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. مجھے کیا سن ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ہمارا تن اس میں لگا ہوا ہوں، اسی کے لیے تن من دھن میں نے لگا دیا ہے، اسی کے لیے پورا سرمایہ حیات جو ہے میں نے صرف کر دیا ہے، تو سوچو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اسے کیوں نہ پوچھتا. لیکن ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بالکل وہ انداز ہے در حقیقت کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں اس کے فرشتے ہیں، فرشتے جو ہے یقیناً عباد المکرمون ہیں، وہ اللہ کے بڑے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، رتبہ ہے. پھر ان میں ملائکۃ المقربون جو ہے کہ جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں، ان میں وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے. وہ نوری مخلوق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو اپنی عالمی حکومت ہے، یونیورسل جو ایک نظام یہاں قائم ہے پوری دنیا کا، یونیورس کا، اس میں مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے، مختلف فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں. کوئی بارش کا، کوئی پانی کا، کوئی ہوا کا، کوئی آگ کا، یہ ہے فرشتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اصل میں سمجھیے تو اصل میں یہی تصور ذرا سا بگڑا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، یہ ذرا ادھر ہوتے تو وہ شرک ہو جاتا. ان کو مانا جائے کہ یہ فرشتے ہیں، بہت اونچی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو حکم بھی اللہ دے یفعلون ما یؤمرون، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو یہ توحید ہے. اور ذرا سا ادھر ہو گئے کہ جب اتنی اونچی مخلوق ہے، اتنی بزرگ ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کی مقرب مخلوق ہے، اللہ نے ان کے ذمے کام لگا رکھے ہیں، تو ذرا سا ان کو بھی پوچھ لو، سمجھ لو، ان سے بھی کوئی ڈنڈوت کرو، ان کی بھی کوئی خوشامد کرو، ان کی بھی کوئی عبادت کرو، چڑھاوے کوئی چڑھاؤ ان پر، تاکہ یہ راضی رہے تم سے. اور جو ہے اپنے اختیارات کا تمہارے حق میں، جیسے کہ دنیاوی حکومتوں میں تم دیکھتے ہو جو اہلکار تم سے راضی ہوگا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا، ناراض ہوگا نقصان پہنچا دے گا. بس یہ شرک ہو گیا. یہی عرب میں تھا، آلہہ بے شمار، اللہ ایک، اللہ کو دو نہیں مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے. اور ان کے ہاں تو کوئی بیٹی وغیرہ کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں استعارتاً کہہ دیتے تھے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے، اس طرح کا عقیدہ وہاں نہیں تھا. لیکن وہی جو ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل کہ انہوں نے ان کو معبود بنا لیا. بس یوں سمجھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے یہ توحید کا. ذرا ادھر ہو جائیں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے.